آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو ازواج مطہرات کے لیے حجروں کی بنیاد ڈالی اور حجرے تیار کروائے۔ ایک حجرہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور دوسرا حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ بقیہ حجرے بعد میں حسب ضرورت تعمیر ہوتے رہے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ ابو رافع کو مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت ام کلثوم اور ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالی عنہن کو لے کر آ جائیں، اور انہی کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن ابی بکر کو روانہ کیا تاکہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اور ام رومان اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اجمعین کو لے کر آ جائیں۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کو لے کر مدینہ پہنچ گئے تو سارے کے سارے اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے ساتھ تعمیر کردہ حجروں میں منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمایا۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارگی قائم ہوئی اس کی مثال نہ کہیں ملتی ہے نہ کہیں ملے گی۔ مہاجرین جب مکہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اہل و عیال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی چارگی کا حکم فرمایا تاکہ جو وطن چھوڑ کر آئے ہیں تو وطن کی مفارقت کی وحشت اور پریشانی ان پر سوار نہ ہو، اور انصار کا ان کے ساتھ اکرام کرنا اس لیے تھا تاکہ ان کی آپس میں محبت اور عقیدت بڑھ جائے۔ ضرورت کے وقت ہر ایک شخص دوسرے کا مددگار اور ایک دوسرے کا غم گسار ہو، کوئی بھی کسی بھی پریشانی کے عالم میں بے راہ و روی کا شکار نہ ہو۔ دوسری مواخات ہجرت کے 5 ماہ بعد 45 مہاجرین اور 45 انصار کے درمیان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ہوئی، اور ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا گیا۔ اذان کی ابتدا کچھ اس انداز میں ہوئی کہ 2 نمازیں صبح اور عصر کی نماز تو ابتدائے بعثت ہی میں فرض ہو چکی تھی، پھر شب معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں، لیکن مغرب کے علاوہ سب نمازیں 2 رکعت تھی۔ ہجرت کے بعد سفر کے لیے تو 2 رکعت باقی رہیں، اور حضر میں ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز 4 رکعت کر دی گئی۔ اب تک یہ معمول رہا کہ جب نماز کا وقت آتا تو لوگ خود بخود نماز کے لیے جمع ہو جاتے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال ہوا کہ کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے کہ جس کو ظاہر کر کے تمام لوگوں کو سہولت کے ساتھ نماز کے وقت میں مسجد میں جمع کر لیا جائے۔ مشاورت کی گئی، کسی نے کہا کہ ناقوس بجا دیا جائے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کسی انداز میں مشورہ دیا۔ اذان کے لیے مشاورت میں طرح طرح کے مشورے سامنے آئے، لیکن کوئی بھی بات طے نہ ہو سکی تو مجلس برخاست ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور خیال کا عبداللہ بن زید عبد ربی پر بہت اثر تھا۔ عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ناقوس ہاتھ میں لیے میری طرف سے گزر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کو فروخت کرو گے؟ تو کہنے لگا تم اس کو خریدو گے؟ میں نے کہا ہاں، میں اس کو بجا کر نماز کے لیے لوگوں کو بلاؤں گا۔ تو اس سبز پوش شخص نے مجھے کہا کہ تم اس سے بہتر اور عمدہ تدبیر کیوں نہیں کرتے؟ تو میں تمہیں وہ عمدہ تدبیر بتلاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ضرور بتلائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پوری اذان پڑھ کر انہوں نے سنائی، اور پھر ذرا ہٹ کر اقامت کی تلقین کی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسی انداز میں جو اذان کہی ہے اسی انداز میں پوری اذان کہو، لیکن حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سارا بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب سنتے ہی فرمایا کہ یہ خواب بالکل سچا اور حق ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید کو حکم دیا کہ یہ سارے کلمات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیں، اس لیے کہ بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز پہنچی، اسی وقت چادر گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی ایسا ہی دیکھا کہ جیسا عبداللہ بن زید کو دکھلایا گیا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اس وقت تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر اس طرح کے بیت اللہ بھی سامنے رہے، اور جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ صورت نہ ہو سکی۔ اب کیا کیا جائے کہ دونوں قبلوں کو کیسے جمع کریں؟ اس لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوا 16 یا 17 ماہ گزرنے کے بعد اب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا شوق اور داعیہ بھی رکھتے تھے،
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے کہ کب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آئے گا۔ نصف ماہ شعبان 2 ہجری میں یہ حکم نازل ہوا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ قبلے کا حکم تبدیل ہونے کے بعد جب مسجد نبوی کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا تو قبلہ اول کی طرف کی دیوار اور اس کے ساتھ کی جو جگہ تھی تو وہ جگہ فقراء اور غریبوں کے ٹھہرنے کے لیے بدستور چھوڑ دی گئی کہ جن کا کوئی ٹھکانہ، کوئی گھر اور کوئی جگہ گھر بار نہ ہوتا تھا۔ یہ جگہ صفہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ صفہ اصل میں سائبان اور سایہ دار جگہ کو کہا جاتا ہے۔ وہ ضعیف مسلمان اور فقراء جو اپنے فقر پر فقط صابر ہی نہ تھے بلکہ امراء اور اغنیاء سے زیادہ شاکر اور مسرور تھے۔ احادیث قدسیہ اور کلمات نبویہ سننے کی غرض سے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تو یہاں ہی پڑے رہتے تھے۔ لوگ ان حضرات کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اصحاب صفہ ارباب توکل، اصحاب تبتل کی ایک جماعت تھی جو دن رات تزکیہ نفس، کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتی تھی۔ نہ ان کو تجارت سے کوئی مطلب تھا، نہ زراعت سے، نہ اور کسی چیز سے کوئی سروکار تھا۔ یہ حضرات صرف اپنی آنکھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ٹھنڈا کرتے رہتے تھے، انوارات حاصل کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب و حکمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ سیکھا کرتے تھے۔ اسی سال شعبان کے آخر عشرے میں رمضان کے روزے فرض ہوئے اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو 10 محرم کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ اب 10ویں محرم سے متعلق اختیار ہو گیا ہے، رکھنا چاہو تو رکھو، نہ رکھنا چاہو تو نہ رکھو۔ ماہ رمضان کے ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے کہ صدقۃ الفطر اور عید کی نماز کا حکم نازل ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جو باطنی نجاستوں اور گندگیوں سے پاک ہوا اور اللہ کا نام لیا اور عید کی نماز پڑھی۔ اسی سال بقرہ عید کی نماز اور قربانی کا حکم ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی، فصلی لربک وانحر، اللہ تعالیٰ کے لیے عید کی نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔